سب سے پہلا سوال شیخ صاحب وہ تو آپ سے یہ پوچھنے والا ہے کہ لال حویلی کا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ لال حویلی آن مائی ڈیڈ باڈی آئیں گے. اگر ہمت ہے تو آگے بتائیں, کسی میں ہمت ہے تو آگے بتائیں. مذاق بنایا, اپنی ملکیت ہے, 3 مرلے کی لال حویلی ہے جی. یعنی یہ 60 تعلیمی ادارے بھی میں نے پاکستان کا واحد MNA ہوں جتنے پاکستان میں ویمن ادارے بنے ہیں اتنے صرف میری کانسٹیچوئنسی میں بنے ہیں, جس میں 7 یونیورسٹی ہیں. اور مذاق بنایا آپ نے, روز ہمیں FBR کا نوٹس, جب میں نے کاروبار چھوڑ دیا ہوا کئی سالوں سے تو نوٹس دے رہے ہو. جب پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ ایک ہی بندہ, نام لینا بھی پروگرام کو خراب کرنے کے. نہیں پھر بھی لوگوں کو دفع کرو, میرا بے وقوف آدمی ہے. اس حکومت کو مروانے میں سب سے اہم رول رانا ثناءاللہ کا ہوگا, اس کی بد زبانی ہے. اور دیکھیں ہماری کہتا ہے کہ ہم ڈرون ماریں گے, ہم ربڑ بلٹ ماریں گے. تمہیں اتنی فرصت ہی نہیں ملنی. اپنے وارڈ اور حلقے میں سے جس بری طرح ذلت سے آ رہے ہو, اور یہ 6 سیٹوں سے عمران خان نے سیاست کا نقشہ بدل دیا ہے. 7ویں سیٹ بھی آپ نے جیسے ویسے کر لی, لیکن یہ معمولی بات نہیں. میرا تو خیال تھا کہ مردان میں فضل الرحمان لڑتا تھا کہ کٹی کٹا ابھی نکل آتا, بات ہی ختم ہو جاتی. اچھا شیخ صاحب, سیاست میں جب بھی اس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں تو پاکستان کے جو زیادہ مبصرین ہیں, پاکستانی عوام, وہ ایک شخص جس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے, وہ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. اب آئندہ ہفتہ 10 دن 15 دن, میں 10 دن آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ 10 دن میں, ویسے میں آپ کے پروگرام میں پچھلے ریکارڈنگ بتا دیں کہہ چکا ہوں کہ اکتوبر نومبر بڑے اہم ہیں, لیکن 10 دن میں بھی یہی 10 دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے. کل راولپنڈی کی میٹنگ پاکستان کے لیے, مظلوم عوام کے لیے. ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ مظلوم عوام کے ساتھ ہوتی ہے. اس ملک کے عسکری ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں. چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, منی لانڈروں, کرپٹ, ڈسانس اور سلگش طاقتوں کے ساتھ نہیں ہوتے, بلیک میلروں کے ساتھ نہیں ہوتے. ہماری عظیم فوج ہے, ہمارا عظیم ادارہ ہے, اور بہت زبردست کل بیان دیا ہے کہ اٹامک طاقت پاکستان جو ہے. اور آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اس ایٹمی دھماکہ صرف 3 آدمیوں نے کرایا. راجہ ظفر اللہ صاحب نے, میری ناراضگی ہے ان سے سیاسی, لیکن میں نے مرنا ہے. گور ایوب نے اور شیخ رشید نے. ان کی تقریریں نکالی جائیں. مجھے نواز شریف لے کے گئے کمانڈنگ ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ میں ممبر نہیں تھا. اس نے کہا جی ایک بندہ کہہ رہا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا, انڈیا نے موقع دیا ہے. میں وہ واحد آدمی تھا جو ممبر نہیں تھا, لیکن مجھے جرنیلز کی کانفرنس میں لے جایا گیا. میں نے یہ کہا کہ دس از دی بیسٹ اپرچونٹی کہ انڈیا کے نااہل اور نالائق لوگوں نے آپ کو دیا ہے, اس کو مس نہیں کرنا. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ میں نے بالا کوٹ سے جب حالات خراب ہوئے تو میں نے, ظاہر ہے میں خود نہیں بول رہا تھا, میں نے کہا نہ چڑیاں چہکیں گی, نہ گھاس اگے گی, نہ برلا کے مندر میں گھنٹی بجے گی, کیونکہ ہم اس ملک میں اب یہ ساری قیادت تو جو ہے ابھی امریکہ کا چکر لگا کے امریکہ نے پھر آگے سے ٹھینگا دکھا دیا. دیکھیں مفاد جو ہوتا ہے نا, جب ہم بلیو آئیڈ بنے تو مفاد ہمیں عزیز ہوا تو ہم بلیو آئیڈ ہو گئے, کیونکہ ہم نے رشیا کے سارے جتنے روس کے ساتھ مجاہدین کے ٹریننگ کیمپ تھے وہ امریکہ نے بنائے. اب میں پوری لمبی تقریر میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر جب ان پہ کام ختم ہو گیا تو کون میں کون, پھر ان پہ پڑ بھی. دیکھیں نا 4 قوموں قوتوں کو افغانیوں نے شکست دی ہے. سکھوں کو دی ہے, برٹش کو دی ہے, رشین کو دی ہے, امریکن کو دی ہے. اور 42 ملک تھے جو اس ٹوٹی پھوٹی جوتیوں کے ساتھ صرف کالا کالا رسول اللہ کا انہوں نے علم اٹھایا ہوا تھا, اور جہاد میں انہوں نے شکست کھائی افغانیوں سے. اور آج ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا اسلام کی سب سے بڑی عظیم فوج ہمارے ملک میں ہیں. ایک آدھا آدمی ٹک ٹک لگی رہتی ہے, سوچنے میں فرق ہو سکتا ہے, 1-2 آدمیوں سے آپ کی اختلاف رائے ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عالم اسلام کی عظیم ترین فوج رکھتے ہیں, عالم اسلام کی عظیم ترین ٹیکنالوجی رکھتے ہیں, انڈیا سے بہت آگے ہیں. اب ہمارے پاس چائنیز ٹینک بھی بہت اچھے ہیں, F-17 تھنڈر بھی بہت اچھے ہیں, 20F بھی بہت اچھے ہیں, ڈرون بھی بہت اچھے ہیں.